اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کی خدمت میں میرا عاجزانہ سلام۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کے اہل خانہ کی سلامتی کے لیے، آپ کے دوستوں کی سلامتی کے لیے، آپ کے حلقے کی، جہاں اٹھتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، سب لوگوں کے لیے میں سلامتی اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرتا ہوں۔ ہم آج اپنے ولاگ میں ایک ایک فکرہ، ایک ایک کہانی کی طرح بات کریں گے۔ مجھے بعض دفعہ بعض چیزیں جو میں نے دیکھی ہوتی ہیں میرے سامنے آتی ہیں، جیسے کہ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز مل کر حکومت کر رہے ہیں وفاق میں، اور بلاول بھٹو کو تحفظات بھی ہیں، ان کے تحفظات جو ہے وہ دور بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہ بلاول بھٹو کے جو دھمکیاں بعض دفعہ آتی ہیں ان میں ممکن ہے کہ ان کو اپنے والد آصف علی زرداری کی آشیرواد حاصل ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ آج کل کی جوان نسل جو ہے وہ باپ سے زیادہ خود کو عقل مند سمجھتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ایک انتہائی ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، جنہوں نے وزیر خارجہ کے طور پر بھی خدمات انجام دی، اور دوسرے ممالک میں بے شمار ملکوں کے دورے کیے انہوں نے، اور پاکستان کی صورتحال ڈسکس کی، اور جن جن بیرونی ملکوں میں وہ گئے وہاں سے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ تو مجھے یاد جو فکرہ آ رہا تھا وہ یہ کہ بے نظیر بھٹو پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب نواز شریف صاحب کو کس نام سے پکارا کرتی تھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ایک محبت کا رشتہ تھا، بہن بھائی کا رشتہ تھا، ہم بہت اچھے دوست تھے۔ بے نظیر اپنی بہت ساری باتیں جو کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی مجھے بتایا کرتی تھی۔ بے نظیر کے بہت سارے راز میرے سینے میں دفن ہیں، اگر وہ راز سامنے آ جائے تو ایک بونچال سا آ سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان جب سرد موری تھی اور یہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، تو بی بی نواز شریف صاحب کو نوازو کے نام سے، نوازو، سلمان تاثیر کے گھر میں کچھ سٹنگ ہوئی ہماری، وہاں بھی زمین پہ بیٹھ گئی ہمارے ساتھ، نواز شریف کا ذکر ہوا تو نواز شریف کو وہ نوازو کا مطلب یہ تھا کہ نوازش شدہ آدمی، ایک ایسا شخص جس پہ نوازش کر کے اسے سیاست میں ان کے مد مقابل لایا گیا۔ لیکن بے نظیر بھٹو کی شہادت پر جس طریقے سے نواز شریف صاحب ہاسپٹل پہنچے، وہ ایک قابل ستائش اقدام تھا وہ بھی۔ اور اس کے بعد اگر سیاست میں کہتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ جائز ہوتا ہے، ناجائز بھی جائز ہوتا ہے، تو آج کل یہ مرکز میں اکٹھے حکومت کر رہے ہیں، فیوچر میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ عمران خان کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ عمران خان کے بارے میں پریڈکشنز کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ خیالی پلاؤ نہ پکائیں۔ عمران خان جلد یا ماضی فیوچر مستقبل قریب میں باہر آنے والے نہیں ہیں، آنا تو ہے انہوں نے،
آئیں گے بھی، ممکن ہے اگلا الیکشن بھی لڑے، لیکن یہ ابھی دور کی باتیں ہیں، نزدیک کی باتیں نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ایسا ہاسپٹل بنا رہی ہیں، یہ ایسا سسٹم رائج کر رہی ہیں جہاں کینسر کے مریض کا 1 گھنٹے میں علاج ہو جائے گا، کینسر شدہ آدمی کا کینسر 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، ڈاکٹر کا بھائی ضرور ہوں، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے اور بہت سینئر ڈاکٹر ہے۔ میں نے یہ بات ان سے ڈسکس نہیں کی ابھی، ان سے بھی بات کروں گا۔ اگر یہ صحیح کہہ رہی ہیں تو پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت امید کی کرن ہے جو انہوں نے ہمیں سنائی ہے۔ تو باتیں اور ہیں میرے پاس بہت ساری، یہ میرے پاس ایک سامنے کاغذ بھی پڑا ہوا ہے جی، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، جیسے شادی شدہ عورت کو مس کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، انہیں مسز کہتے ہیں یا بیگم صاحبہ کہتے ہیں، یا مس کہا جا سکتا ہے۔ میں کو بہت انٹلیکچوئل آدمی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے بڑا عجیب سا لگا پاکستان کے وزیر خارجہ نے جب جنرل اسمبلی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اس کے 80ویں اجلاس میں، تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو مس کے نام سے پکارا، مس مریم نواز۔ تو یہ کمنٹ باکس میں اگر آپ لکھ دیں تو میری بھی رہنمائی ہوگی کہ کیا شادی شدہ عورت کو مس کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، آج تک کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے چٹکلے سے آپ کے سامنے پیش کیے، حاضر ہوتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔